اچھا جی، تو آج ہم ایک ایسے واقعے کی گہرائی میں جا رہے ہیں جس نے آپ دیکھیں پوری دنیا کی توجہ کھینچ لی ہے۔ یعنی امریکہ کا ہفتے کی رات ایران کی جوہری تنصیبات پر حملہ اور پھر اس پر جو عالمی رد عمل آیا، خاص طور پر اقوام متحدہ میں جو کچھ ہوا۔ ہمارے پاس اس پر ایک تفصیلی نیوز رپورٹ ہے جس میں حملے کی تفصیلات بھی ہیں اور مختلف ملکوں نے کیا کہا وہ بھی شامل ہے۔ تو ہمارا مقصد یہ ہے کہ اس رپورٹ سے اہم باتیں نکالیں اور یہ سمجھنے کی کوشش کریں کہ بھئی اس سب کا عالمی تعلقات پر کیا اثر پڑ سکتا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں۔ تو بنیادی بات یہ ہوئی کہ امریکہ نے ایران کی جوہری تنصیبات کو نشانہ بنایا ہفتے کی رات کو۔ صدر بائیڈن کا بیان آیا کہ یہ ایک احتیاطی اقدام تھا، پریمپٹیو، یعنی ایران کو جوہری ہتھیار بنانے سے روکنے کی کوشش۔ انہوں نے کہا کہ دنیا ایران کو وہ جو ایٹمی سرخ لکیریں ہیں وہ عبور کرتے نہیں دیکھ سکتی۔ جی ہاں، اور یہ جو احتیاطی اقدام کی اصطلاح ہے نا، یہ قانونی اور سفارتی طور پر کافی اہم ہے۔ دیکھیں، عام طور پر بین الاقوامی قانون کسی ملک پر حملے کی اجازت تب دیتا ہے جب کوئی فوری خطرہ ہو، ایکچوئل امیمنٹ تھریٹ، نہ کہ مستقبل کے کسی ممکنہ خطرے کو روکنے کے لیے۔ تو امریکہ کی یہ زبان اصل میں ایک بہت ہی متنازعہ قانونی زمین پر قدم رکھنے جیسی ہے، اور اس طرح کے یک طرفہ اقدامات اکثر خطے میں استحکام کو اب دیکھیں مزید کمزور کرتے ہیں۔ بالکل بالکل، اور ایران کا رد عمل بھی ظاہر ہے فوری اور سخت تھا۔ انہوں نے اسے کھلی جارحیت قرار دیا، اپنی خود مختاری کی خلاف ورزی کہا، اور اقوام متحدہ میں ان کے جو سفیر ہیں انہوں نے تو صاف کہہ دیا کہ ایران مناسب وقت اور جگہ پر ایک فیصلہ کن جواب دے گا۔ اچھا، تو اسی پس منظر میں پھر اتوار کو اقوام متحدہ کے جنرل اسمبلی کا ہنگامی اجلاس بھی ہوا، اور وہاں جو رد عمل سامنے آیا وہ صورتحال کی پیچیدگی کو ظاہر کرتا ہے۔ دنیا واضح طور پر بٹی ہوئی نظر آئی۔ جی ہاں، یہ تقسیم بہت نمایاں تھی، بہت واضح تھی۔ ایک طرف تو روس تھا جس نے اسے سیدھا سیدھا خطرناک اشتعال انگیزی کہا، اور یہ بھی خدشہ ظاہر کیا کہ اس سے بڑا علاقائی تنازع شروع ہو سکتا ہے۔ چین نے بھی تقریباً ویسی ہی بات کی، تحمل اور سفارتی حل پر زور دیا۔ یہ ممالک تو عموماً امریکی یک طرفہ فوجی کارروائیوں کے خلاف ہی ہوتے ہیں۔ صحیح۔ اور دوسری طرف جو امریکہ کی یورپی اتحادی تھے، فرانس، جرمنی وغیرہ، ہاں، ان کا رد عمل تھوڑا مختلف تھا۔ انہوں نے تشویش تو ظاہر کی اور عدم استحکام کے خطرے کا بھی ذکر کیا، لیکن ان کا جو بنیادی زور تھا وہ تھا 2015 کے جوہری معاہدے کی بحالی پر۔ گویا وہ اب بھی سمجھتے ہیں کہ مسئلے کا سفارتی حل نکل سکتا ہے یا نکلنا چاہیے۔ اچھا، یہ دلچسپ ہے، لیکن ایک رد عمل جو شاید سب سے زیادہ غیر متوقع تھا وہ سعودی عرب کا تھا۔ بالکل، یہ بہت غور طلب بات ہے۔ سعودی عرب جو تاریخی طور پر ایران کے جوہری پروگرام کا سخت ناقد رہا ہے، آپ جانتے ہیں، انہوں نے بہت محتاط زبان استعمال کی۔ یہ کہا کہ انہیں حملے کی پہلے سے اطلاع نہیں تھی۔ او واقعی؟ جی، اور تمام فریقین سے کہا کہ بھئی کشیدگی کم کریں۔ یہ اس طرف اشارہ ہو سکتا ہے کہ خطے میں جو پرانے اتحاد اور دشمنیاں ہیں وہ شاید اب اتنی سیدھی نہیں رہیں جتنی پہلے تھیں، اور سعودی عرب شاید اب براہ راست تصادم کے جو خطرات ہیں ان سے بچنا چاہ رہا ہے۔ جبکہ اسرائیل کا موقف بالکل الٹ تھا۔ انہوں نے تو کھل کر حملے کا خیر مقدم کیا، اسے بروقت اور جرأتمندانہ اقدام قرار دیا۔ جی، یہ تو متوقع تھا۔ اسرائیل ایران کو اپنے لیے سب سے بڑا خطرہ سمجھتا ہے۔ اور پاکستان اور ترکی جیسے ممالک؟ انہوں نے حملے کی مذمت کی اور سفارت کاری پر زور دیا۔ بھارت نے بھی تحمل کی بات کی اور کہا کہ بات چیت جاری رکھنی چاہیے۔ تو مطلب بہت ملے جلے رد عمل ہے۔ جی ہاں، اور اگر ہم ان تمام رد عملوں کو ایک ساتھ دیکھیں تو یہ صرف اس ایک حملے پر تبصرہ نہیں ہے، یہ دراصل علاقائی طاقت کا جو توازن ہے، پرانی تاریخی دشمنیاں ہیں، اور جوہری پھیلاؤ پر جو گہری عالمی تشویش ہے، یہ ان سب چیزوں کا آئینہ ہے۔ ہر ملک اپنے مخصوص مفادات اور تعلقات کی بنیاد پر اپنا موقف بیان کر رہا ہے۔ تو اب آگے کیا نظر آ رہا ہے؟ صورتحال کیا بن رہی ہے؟ خبریں تو یہی ہیں کہ ایران میں فوجی یونٹس ہائی الرٹ پر ہیں، اور عراق اور لبنان میں جو ایران کے حامی گروپس ہیں وہ بھی ممکنہ جوابی کارروائی کی تیاری کر رہے ہیں۔ جی، تجزیہ کار یہی کہہ رہے ہیں کہ اگر سفارت کاری نے فوری طور پر کام نہ کیا تو خطرہ ہے کہ مشرق وسطیٰ ایک وسیع تر جنگ کی لپیٹ میں آ سکتا ہے۔ اور اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل اینٹونیو گوتیرس نے بھی کچھ ایسے ہی خدشات کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ مشرق وسطیٰ دہانے پر ہے، ایج پر ہے، اور فوری سفارت کاری کی ضرورت پر زور دیا۔ بالکل،
صورتحال نازک ہے۔ تو اگر ہم سمیٹیں تو امریکہ کے ایران پر حملے نے ایک انتہائی آپ کہہ لیں کشیدہ صورتحال پیدا کر دی ہے۔ عالمی برادری واضح طور پر منقسم ہے اور خطے میں جنگ کے بادل منڈل آ رہے ہیں۔